السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان اکرامی، تمام بھارت میں 26 جنوری کو یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے، جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اصل یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے سامنے مختصراً یہ بات پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اٹھارہ سو تین عیسوی میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ آج کے دن ہمارا یہ بھارت غلام ہو چکا ہے، اس کو انگریزوں نے ہم کو غلام بنا دیا ہے، اس بھارت کو غلامی سے بچانا ہر ایک کا فرض ہے۔ جب یہ فتویٰ انہوں نے جاری کیا، ہر مسلمان سب سے پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کیا، ان سے لڑنے لگا۔ اسی سلسلے میں 1832 میں اور اسی طرح 1857 میں بڑا معرکہ ہوا، اس میں بہت سے مسلمان اس ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں شہید ہوئے، سینکڑوں علماء شہید ہوئے۔ وہ منظرنامہ اگر کھینچا جائے تو آنکھوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال 145 کی کوشش کے بعد، کئی جانوں کی قربانیوں کے بعد، آخرکار انگریز نے 1947 اگست 15 تاریخ کو ہندوستان چھوڑنے کا اعلان کر دیا، آزاد کر دیا ہندوستان کو۔ اب ہندوستان کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی دستور نہیں تھا، کوئی آئین نہیں تھا، اس لیے اسی انگریز کے دستور کے تحت میں چند سال تک اسی طرح نظام چلتا رہا۔ اسی دوران میں ہمارے عظیم قومی رہنماؤں نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا، ایک کمیٹی کی تشکیل دی، اس کی قیادت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کی۔ وہ کمیٹی نے برابر 2 سال 11 مہینے تک جدوجہد محنت کی۔ اس کے بعد پورے ہمارے بھارت کے تمام مذاہب اور تمام قوموں کی پوری رعایت کرتے ہوئے ایک دستور بنایا گیا ہے۔ اس دستور میں سب سے پہلا دفعہ یہ رکھا گیا ہے کہ ہمارا یہ ملک جمہوری رہے گا، سیکولر رہے گا۔ یہ ہمارے ملک کے سرکار کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہمارے اس ہندوستان میں ہر مذہب والا اپنے طور پر، ہر ایک شخص آزاد ہے، اپنے آزادی کے ساتھ کسی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دے سکتا ہے اور اس کی تعلیم بھی دے سکتا ہے۔
یہ دستور ہم کو حق دیا ہے. اس طرح کا دستور کے پورے دفعات مرتب کر کے 26 جنوری 1950 میں 85 عیسوی میں ایک کاپی پارلیمنٹ کو اور ایک کاپی دستور سے ایک کاپی قانون ساز اسمبلی کو اور ایک کاپی عدلیہ کو سپرد کر دی گئی. اس وقت سے ہمارے ملک کا نظام اسی دستور کے تحت میں چلتا رہا، کیونکہ سب سے پہلے 26 جنوری کو ہی سے ہی ہمارا دستور، ہمارے لکھا ہوا دستور کا نظام چلتا رہا، چلنا شروع ہوا ہے. اس لیے اس دن کو ایک تہوار کے روپ میں، قومی تہوار کے روپ میں منایا جاتا ہے. اس کے پیچھے بہت سے بڑی قربانیاں مسلمانوں کے خاص طور پر بہت زیادہ ہیں. ہر ایک ہمارے مسلمان جاننا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی رحمت المدنی، حضرت سید مدنی دامت برکاتہم کی ایک تقریر پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. واضح طور پر سنیے، اس پر عمل کر دیجیے. جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو. اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستخط ملک کی تقسیم پر، تم نے کیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا. ضرور معلوم ہوگی اور جمعیت علماء کے ورکرز اس بات کو جانتے ہیں کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے. کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا، جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے. ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا. کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ملک کا دستور بغیر مسلمانوں کو ساتھ لیے ہوئے صرف ہندوؤں نے دستور بنایا ہے تو وہ بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے. کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار 145 سال کا کردار ہے.
کسی کا کردار اتنے لمبے زمانے تک نہیں ہے کہ وہ مرتے مارتے پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکتے اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے 145 سال تک اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا ہے۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، غریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد پر لگ گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے کانگریس میں، موجود ہیں۔ ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے،
یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان نہ ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا۔ تم اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہی قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہیں، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے جو جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا حفظ الرحمن سوہروی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو، اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے دستخط ملک کی تقسیم پر، تم نے دیے ہیں، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گلوں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو منظور نہیں کیا۔ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو۔ جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہیں۔ مولانا
ابو الکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہیں، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہیں، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہیں، جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرد سمجھتا ہے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے، اس دستور کے اندر ہے۔ نعرہ تکبیر! میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دستور کے دیے گئے اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مذہب و عقائد پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی حالت میں حاضر ہو کہ امام دو تکبیروں کے درمیان میں ہو تو ایسی صورت میں امام کی دوسری تکبیر کا انتظار کرے۔ امام دوسری تکبیر کہنے کے